حضرت طفیل بن عمر ودوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے۔ جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کی کر دی کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا ہوں تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا ہوں رکھ لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں کی بنگ میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ العرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ابن ہشام، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 36-37۔